سنت ابراہیم خلیل اللہ اور سنت اسماعیل ذبیح اللہ اور سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیگی اللہ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی پاک جناح سے بہتر بدلہ اور بہتر جزا نصیب فرمائے۔ احباب، دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جو اپنی برکات سے ہر کسی کو نوازتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو قربانی تو صاحب ثروت لوگوں نے ہی کی ہوگی، جن کو اللہ نے نوازا قربانی تو انہوں نے کی۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے تو کسی حوالے سے شاید وہ اجر میں پیچھے رہ گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستے ان کو بتائے ہیں کہ یہ کر لو تمہیں اجر ملے گا، یہ کر لو تمہیں اجر ملے گا، یہ کر لو تمہیں اجر ملے گا۔ تو آپ اور میں صرف ایک سنت کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی یہ سنت ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی سنت ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سنتیں ہیں جو سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اور جو بغیر روپے اور پیسے کے ادا ہوتی ہیں۔ مثلا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حلیم بردباری کا تعلق روپے اور پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اخلاق سے ہے۔ تو اگر کوئی یہ کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، تو کوئی حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اجر سے نوازے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ بھی سنت ہے، اواہ ہیں۔ اواہ اس کو کہتے ہیں جو عبادات کے اندر اور دعاؤں کے اندر خشوع و خضوع کرنے والا ہو، یہ بغیر روپے اور پیسے کے، اس کا تعلق دل سے، خشوع و خضوع کا تعلق دل سے۔ منیب، رجوع اللہ کرنے والے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا تعلق دل سے ہے، فرما برداری کا تعلق دل سے ہے، نیکوکاری کا تعلق دل سے ہے۔ برادران اسلام، یہ ساری وہ سنتیں ہیں کہ جو بغیر روپے اور پیسے کے ادا ہوتی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے امیر کو بھی فقیر کو بھی سب کو نوازا ہے۔ احباب، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایک اور سنت صبر بھی ہے، جس کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، وجن جو آپ کو حکم ہوا آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو یہ بھی سنت ہے، اس میں امیری اور فقیری کا کوئی تعلق نہیں ہے، صبر کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے، کیفیات سے ہے۔ کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ابتلا، کوئی آزمائش آتی ہے، آدمی صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین امیر کو بھی نوازے گا، فقیر کو بھی نوازے گا۔ یہ صبر جو ہے یہ بھی سنتیں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور آپ اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں تقریباً 103 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے، صبر کا 103 مرتبہ صبر کا تذکرہ ہے، مختلف انداز میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف مواقعوں پہ صبر کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، بڑی مشہور آیات جو آپ سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آگے پھر جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اس سے آگے اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا، تمہیں جانی نقصان سے بھی آزمایا جا سکتا ہے، تمہیں مالی نقصان سے بھی آزمایا جا سکتا ہے، تمہیں اگر تم
کھیتوں کھلیانوں والے ہو، زمیندار ہو، باغبان ہو، تمہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان جو ہے اس کا بھی تمہیں خدشہ ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو بشارت دیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صابرین کو بشارت دیجئے۔ کس بات کی بشارت دیجئے؟ نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تلاوت کو انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم کیا جاتا ہے، نتیجہ آگے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرماتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے لوگ ہیں۔ یہ کون؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ مشہور دعا یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے، کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن حدیث پاک میں اور الفاظ بھی آتے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن ذہن میں رہنے چاہیے۔ وہ الفاظ یہ ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحسب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حدیث صحیح ہے، ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا اسی کا تھا۔ مال لے لیا اس نے، دیا تھا لے لیا اس نے، اولاد دی تھی لے لی، اس کی تھی لے لی، جب تک اس نے مہربانی فرمائے رکھی ہم خدمت کرتے رہے، جب لے لی لے لی۔ صحت دے دی، دی ہوئی تھی اس نے، دی ہوئی تھی لے لی، وہ مالک ہے۔ ان للہ ما اخذ، جو اس نے لے لیا اسی کا تھا، ہمارا کیا ہے یار؟ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے، اور نہ ہی ہماری مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے، ہوگا وہ جو منظور خدا ہوگا۔ ان للہ ما اخذ، جو اس نے لے لیا اسی کا تھا، وَلَهُ مَا آتَى، جو اس نے عطا کیا یہ بھی اس کی مہربانی ہے، ہم اس کے قابل نہیں تھے۔ اولاد دے دی، مال و دولت دے دیا، صحت دے دی، عافیت دے دی، سکون دے دیا، ہم اس لائق نہیں تھے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وَلَهُ مَا آتَى، جو اس نے عطا کیا یہ اس کی مہربانی۔ اور پھر ایک اور بات بڑی قابل غور ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا صدر باغیں بلبل بولے، صدر باغ بہاراں، صدر ماں پہ حسن جوانی، صدر صحبت یاراں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ ایک وقت آتا ہے آپ والدین کے سائے کو ترستے ہیں، آپ والدین کی دعاؤں کو ترستے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے آپ بارے لوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو سایہ آپ کے سر سے اٹھا لیا جاتا ہے، سایہ آپ کے سر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اولاد ہے، ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی چارپائیوں کو کندھے دیتے ہیں، لیکن کیا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ مال و دولت ہو، وہ صحت ہو، وہ عافیت ہو، وہ والدین کی بہاریں ہوں یا وہ دولت کی بہاریں ہوں یا کسی بھی حوالے سے، ہر چیز کا وقت ہے، وہ وقت ہے اور اس نے بیت جانا ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ حکم آگے آ رہا ہے، معاملہ جو بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ، تمہیں چاہیے کہ صبر کرو، فَلْتَصْبِرْ، تمہیں چاہیے صبر کرو، وَلْتَحْسِبْ، اور تمہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو دکھ اور تکلیف پہنچے میرا رب مجھے نیکیوں سے نوازے گا۔ صبر اور رب کی ذات سے یہ امید کہ وہ مجھے نیکیوں سے نوازے گا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ، اللہ کی ذات سے یہ امید رکھو کہ تمہیں اس کے بدلے میں بہتر بدلہ، بہتر جزا اور بہتر صلہ دیا جائے گا۔ برادران اسلام، یہ صبر کی تلقین اور یہ صبر کی سنت، یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے، جنہوں نے اپنے
والد گرامی کو کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سبق اب دیکھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا سبق۔ یار ایک بندہ ہے وہ خیر خواہی چاہ رہا ہے اور اگلا بندہ اس کی ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی رد عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ صبر ہی نہیں ہے اور کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا سبق آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ انبیاء، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو بغیر روپے اور پیسے کے ادا ہوتی ہے، اور جس میں کہیں بھی امیر اور فقیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہی دین اسلام کا حسن ہے کہ دین اسلام اس کو بھی نوازتا ہے، دین اسلام اس کو بھی نوازتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر کے دین اسلام کو تھامے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے جملہ نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔